وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ویکیشن میں بہت آرام کر لیا، اب ریئلٹی والی لائف شروع ہو گئی ہے، بیک ٹو روٹین والی، اور رمضان کی آمد ہے تو ہر گھر میں ہی رمضان کی تیاری چل رہی ہوگی، کہیں کلیننگ چل رہی ہوگی، کہیں شاپنگ چل رہی ہوگی، اور ہماری طرح کہیں کوکنگ والا پروسیس میں ہوں گے۔ تو کوکنگ سے پہلے بھی کوکنگ کی تیاری ہوتی ہے، جی ہاں، سامان ہوں گے تو کھانے وغیرہ بن سکتے ہیں نا۔ تو یہاں پر ہم جو مارکیٹ ہوتی ہے سبزی بازار، وہاں پر آئے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑے چاول وغیرہ لینے چلے گئے، انڈین گروسری جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر سوپر وغیرہ سارا کچھ اکٹھا کر کے ہم گھر جانے والے ہیں۔ سحری افطاری کی تیاری یہ بھی رمضان کا ایک حصہ ہے، لیکن رمضان کا اصل مقصد ہے ہم کو تقوی والا بنانا، اور تقوی والا بننے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ تو گناہ چھوڑنے کے 7 ایسے طریقے آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، جس سے گناہ چھوڑنے میں ہم کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بک اور پینسل لے کے بیٹھے، یا پھر میری طرح ایسے نوٹ بنائے، جیسے رمضان کے سنیکس میں کیا کیا بنانا ہے میں اس کا نوٹ بنا رہی ہوں، تاکہ میرے لیے ایزی ہو جائے کہ میں نے کیا بنانا ہے اور کون سی چیز باقی رہ گئی، یہ پوری ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ نے کس چیز کا گناہ چھوڑنے کے لیے نوٹ بنانا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ گناہ ہم کب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کیا ٹائم پر ہم کو گناہ کا زیادہ دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب میں اکیلی ہوتی ہوں تب، یا پھر ایک خاص کوئی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے تب میرا گناہ کا دل بول رہا ہوتا ہے، یا کوئی خاص ماحول، یا پھر خاص کوئی جگہ۔ تو یہ سارے ہے نا وہ نوٹ کر رہے کہ میں کب زیادہ گناہ کی طرف مائل ہوتی ہوں۔ مثال کے طور پر تنہائی میں اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو پھر تنہا رہنا اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو پتا ہے کہ بھئی تنہائی ملتے سے میرا کوئی گناہ کا خیال آنے والا ہے تو تنہا رہنا چھوڑ دو۔ اگر واقعی میں ہم کو گناہ چھوڑنا ہے تو یہ سٹیپ لینے پڑیں گے۔ ہم خالی بولیں گے ہم توبہ کر لیں گے اور گناہ چھوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فزیکل سٹیپ بھی ہم کو لینے پڑیں گے۔ دیکھیں وہ قصہ تو آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا، کافی مشہور قصہ بھی ہے کہ ایک شخص سے 99 قتل کر لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی عالم سے پوچھنے جاتا ہے کہ 99 تو میرے ہو گئے، کہ اللہ مجھ کو معاف کر دیتا تو کر دے گا، تو بولتا ہے نہیں، تو پھر اس کو بھی قتل کر دیتا، سینچری پوری کر دیتا ہے۔ پھر کسی اور عالم کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے 100 قتل ہو گئے، کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے گا؟ تو وہ سامنے سے عالم کہتے ہیں ہاں معاف تو کر دے گا، لیکن اس جگہ کو تم نے چھوڑنا ہے۔ کیا مطلب اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ یعنی ہجرت کر کے چلے جاؤ؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ یہاں پر رہو گے اسی جگہ پر تو بار بار گناہ کا خیال آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ قتل اپنے لیے نہیں کر رہا ہوگا، کانٹریکٹ لے کے قتل کرتا ہوگا، تو پھر وہ اس کے پاس آئیں گے، پیسے کی آفر کریں گے، یعنی بہت سارے ریزن کہ اگر اسی جگہ پر رہیں گے تو واپس گناہ کرنے کا دل بولے گا ہی۔ تو اس جگہ کو ہی چھوڑ دو تاکہ وہ جو ماحول تھا، وہ سین تھا، وہ جو ٹائم تھا، اس میں سے نکل کر چلے جائے دوسری جگہ۔ تو اگر واقعی ہم بھی دل سے گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی اس سین کو، اس سچویشن کو، اس ماحول کو، اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، تو گناہ چھوٹنا ہم سے آسان ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو ہجرت کر کے کہیں جانے نہیں بول رہی، جیسے میں نے بتا دیا کہ تنہا گناہ کرتے تو تنہا رہنا چھوڑ دے، بیڈ روم میں گناہ ہو رہا ہے تو پھر بیڈ روم میں رہنا چھوڑ دے، ہال میں سب کے ساتھ میں رہے۔ اگر کمپیوٹر پہ گناہ ہو رہا ہے، کمپیوٹر بیڈ روم میں رکھا ہے تو اس کو سب کے سامنے ہال میں لا کے رکھ دے۔ یعنی وہ آپ لکھیں گے نا تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کب کب ہو رہا ہے اور کب کب مجھ کو اس سے بچنا ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے پہلا اسٹیپ لیے، ہم نے یہ خیال کر لیا کہ مجھ کو اب گناہ نہیں کرنا، تو نفس اور شدت سے زور دے گا کہ اب تو گناہ کرنا ہے۔ وہ کہا گیا نا کہ نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے معاملے میں تو وہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو اب نفس بہت زور سے تاکید کرے گا کہ گناہ کر لو، اور وہ بولے گا کہ ابھی کر لو بعد میں چھوڑ دینا، یعنی یہ بار کر لو بعد میں چھوڑ دینا۔ تو بس اسی اسٹیپ پر اس کو یہ بولے کہ یہ بار چھوڑ دیتا ہوں، اگلی بار کر لوں گا۔ ہاں نفس کے ساتھ تھوڑا سا جہاد کرے، تھوڑا اس کو بھی بہلائے پسلائے، وہ آپ کو پٹا سکتا ہے، آپ اس کو پٹا لے۔ جب بھی وہ یہ بولے گا کہ یہ بار کر لے اگلی بار چھوڑ دینا، اس کو بولے کہ یہ بار، اور واقعی میں ایسا کر کے دیکھے کہ اس ٹائم چھوڑ دے۔ جب آپ کا نفس بول رہے ہیں نا گناہ کرنے، تو اس کو بولے کہ بس یہ ٹائم میں ہے نا چھوڑ دیتا ہوں، اگلے ٹائم کر لوں گا، اور پھر جب اگلی ٹائم آئے تو اس کو پھر سے یہ بولے۔ تو اگر یہ واقعی میں کر کے دیکھیں گے نا تو گناہ چھوٹنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہماری ول پاور بڑھے گی۔ جب ول پاور بڑھے گی نا تو گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارا صرف یہ خیال ہے کہ ہم تو یہ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم مر سکتے پر یہ گناہ تو ہم سے کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ نے اسی ول پاور کو بڑھایا تھا تو ہی تو ان کے لیے گناہ چھوڑنا آسان تھا نا، ورنہ ان کے درمیان ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا حال تھا، کہ وہ لڑائی جھگڑے صدیوں سے ان کے چل رہے ہوتے تھے، شراب کا عام ماحول تھا، لیکن پھر انہوں نے ول پاور کو اپنے استعمال کیا تو ان کے لیے بڑے بڑے گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا تھا۔ تیسرا یہ کہ اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنائیں کہ بھائی میں نے یہ گناہ کر لیا، XYZ جو بھی گناہ ہے میں اس کے چھوڑنے کے حساب سے بتا رہی ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کرنے کے بعد مجھ کو کیا ملا۔
کیا ملا؟ تھوڑے مزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے، نہ فزیکل لحاظ سے کچھ مل رہا ہوتا ہے یا نہ دنیاوی لحاظ سے کچھ مل رہا، تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کوئی بھی گناہ میں آپ دھیان لگا لو، صرف تھوڑا سا مزہ ہوتا ہے، بس وہ بھی تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گناہوں میں۔ تو اور پھر یہ سوچے کہ اب اللہ مجھ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یعنی میں نے وہ گناہ تو کر لیا، مجھ کو مزہ تو آ گیا، لیکن اب اللہ کی نظر میں کیسی ہو گئی ہوں، یعنی اللہ کتنا غصے سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر میں کیسے جہنم والی بن گئی بھی ہوں، اور اگر ابھی اسی گناہ کے بعد میری موت آ جاتی ہے تو میں کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جانے والی ہوں۔ تو تھوڑا لکھا ہوا ہوگا نا تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے گھاٹے کا سودا ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر چوتھا یہ کہ ہم جب کوئی گناہ کر رہے ہوتے نا اور کسی کی سمجھو غیبت کر رہے ہوتے اور ہم کو پتہ چلتا ہے وہ انسان آ رہا ہے، ہم کیسے چونک کے رک جاتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اس کا ڈر ہو جاتا ہے ہم کو، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم دھڑلے سے غیبت وغیرہ کر لے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا یہ خیال ہو، ہم اس کو اپنے ذہن کو یہ بتائے کہ مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر وقت ہی مجھ کو دیکھ رہا ہے نا، تو اگر یہ ذہن میں ہمارے فکس ہو جائے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ سوچیں کہ اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوا ہوگا کہ ایک انسان سے ہم ڈر گئے، اچھا ہم کچھ گناہ کر رہے تھے اور ایک دم سے دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، ہم کیسے اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک انسان سے ایک معمولی سی کھٹکھٹاہٹ سے ہم ڈر گئے، اللہ کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے نہیں ڈرتا ہے، یعنی یہ اتنی معمولی چیز سے ڈر جا رہا ہے، لیکن اس کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلانا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پانچواں یہ کہ رو رو کے اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ اللہ یہ گناہ سے میں تھک گئی ہوں، میں نہیں کرنا چاہتی، اللہ پاک آپ میری مدد فرمائیں، اگر آپ کی مدد نہیں ہوگی تو میرے لیے چھوڑنا آسان ہوگا ہی نہیں۔ اپنی عاجزی انکساری اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مدد مانگے کہ نہیں اللہ مجھ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ دیکھیے ایک بچہ جب ضد کرتا ہے ماں سے تو ماں اس کی بات مان لیتی ہے نہیں مان لیتی ہے؟ جب ہم اللہ سے تھوڑا رو دھو کر مانگیں گے کہ اللہ مجھ کو یہ گناہ چھوڑنا ہے، پلیز مدد کرے میری، تو کیا اللہ کی ذات سے مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی، بالکل آئے گی، لیکن ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم دنیا کی چیزیں مانگے جا رہے ہیں، اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، ارے لیکن گناہ مطلب چھڑوانے کی دعا بھی مانگنی پڑے گی نا۔ تو اگر ہم اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کے لیے چھوڑنے کے لیے دعا مانگیں گے تو بالکل اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ چھٹا ہے یہ کہ مان لے کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ دیکھیں ہم بنی آدم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم ایک بار نہیں بار بار گناہ کریں گے ہی کریں گے، ہو جائے گا ہم سے، ہم نیت کتنی بھی کر لیں گے لیکن پھر سے ہو گیا۔ نیت تو ہونی چاہیے نا کہ نہیں کروں گا، ہم سب کی نیت یہ کہ نہیں کروں گا، اللہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ہو گیا۔ تو اب کیا کرے؟ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی، یہ ہو گیا۔ بلکہ ایک عادت بنا لے کہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے وضو کرے، مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائے، 2 رکعت توبہ کی پڑھے کہ اللہ میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی، ریئل میں اللہ میرا واقعی میں ارادہ نہیں تھا کہ مجھ کو نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ ہو گیا، اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما دے، میں کمزور ہوں۔ فوراً آپ اللہ سے معافی مانگے۔ یہ بہت بڑا یعنی ایک چھوٹا سا معاملہ لگ رہا ہے لیکن بہت ہیلپ فل یہ چیز ہے کہ فوراً توبہ کرنے سے بھی ہے نا ایک تو کیا ہوتا ہے کہ زمین جو گواہی دے گی کہ اللہ اس نے زمین پر گناہ کیا تھا، وہ یہ بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس نے یہاں پر توبہ بھی کر لی تھی۔ تو یہ عادت بنا لے کہ گناہ تو پہلے تو نہیں کرنے کی نیت ہونی چاہیے پکی والی، لیکن اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کی بھی، ایسے انتظار نہیں کرے کہ رمضان آئے گا پھر جمعہ آئے گا پھر تہجد میں اٹھوں گی، نہیں، فوراً اسی جگہ پر گناہ کی توبہ کر لے کہ اللہ معاف کر دے، پلیز معاف کر دے۔ اور 7واں یہ کہ ریئل میں اگر آپ کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہیں چھوٹ پا رہا ہے تو یہ 6 چیز پر عمل کرے، اور 7ویں دنیاوی لحاظ سے اپنے لیے کوئی پنشمنٹ بھی رکھے۔ ہاں پنشمنٹ بھی دینا پڑے گا، مثال کے طور پر کوئی پیسہ صدقے کرنے کے لیے رکھ دے، کیونکہ پیسہ تو انسان کو بڑی محبت ہے پیسے سے، اتنی کوئی معمولی رقم بھی نہیں اور اتنی کوئی بڑی رقم بھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ڈالر میں بات کریں تو آپ سمجھ لے بہت بڑی رقم یعنی 50 بہت بڑی ہو جا رہی، تو $20 میں پکڑ کے چلتی ہوں میں، 5 بھی نہیں، 5 بہت کم ہو جائے گا، تو $20 اللہ اگر میں نے یہ گناہ کی ہوں اپنے نفس پہ لیے کر دے کہ اگر میں نے یہ گناہ کی تو $20 میں صدقہ کا دوں گی، تو وہ $20 جب بھی دینے کا خیال آئے گا نا تو بڑا بھاری پڑنے والا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرے، ایسا نہیں کہ خالی بول دیں گے میں گناہ کروں گی کہ 20 دوں گی، نہیں، اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو تھوڑی اپنے آپ کے لیے پنشمنٹ کے، اور پھر یہ کرے کہ 10 رکعت نفل پڑھوں گی۔ میرے کو تو بہت مدد ملتی ہے ان چیزوں سے۔ تو پہلی بار جب یہ گناہ کیا اور اس پابندی پر عمل کر لیا، اب دوسری بار اگر وہی گناہ ہوتا ہے تو دوسری بار تھوڑی سی رقم کو بڑھا دیں گے، یعنی کہ ہم کر دیں گے 12 رکعت اور $25۔ ایسے اگر تھوڑا اپنے آپ کو وہ آگے کرتے رہیں گے نا پنشمنٹ میں تو نفس خود ہی بولے گا بھائی 12 رکعت پڑھنا تو بڑا مشکل کام ہے، میں اس سے چاہیے گناہ نہیں کروں، نفس سامنے سے بولے گا کہ مجھ کو نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزوں پر اگر انشاءاللہ ہم پابندی سے عمل کرتے ہیں، کوئی گناہ کو
چھوڑنے کا ہمارا واقعی میں ارادہ ہے، اور رمضان تو ہماری تقوی والی زندگی گزارنے کا نام ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر اس بات سے یاد آیا کہ میرے بھائی کا چینل ہے سراج نلہ، آپ کو میں اکثر بتاتی رہتی ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ایک اچھی بک بنائے ہیں رمضان لائف چینجر کے نام سے۔ اس میں آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا، کیا نہیں کیا، دن بھر کی ایک اچھی حدیث اور یہ اور وہ، بہت اچھی وہ کتاب ہے۔ وہ انڈیا میں بیچ بھی رہے ہیں، تو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک وغیرہ دے دوں گی۔ تو اس رمضان کو ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بدلنے والے رمضان بنانا چاہتے ہیں، گناہوں سے نجات والا رمضان بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں جب سبزی بازار سے سبزیاں لے کر آ گئی تھی، کوتمیر بھی لے کر آ گئی تھی۔ لوگ ہے نا دوسری کنٹری میں گوشت کے حساب سے کام کرتے، بھائی گوشت مرغی آئے گی تو ہم بنائیں گے کچھ، ہم لوگ ہے نا کوتمیر کے حساب سے کام کرتے۔ تو میں نے کوتمیر لے کر آ گئی تھی، تو میں نے قیمے کا بھی آرڈر وغیرہ دے دیا تھا، مرغی کا بھی، کہ بھائی جتنی جلدی یہ سب چیزیں آ جائے گی تو ورنہ کوتمیر خراب ہو جائے گی۔ تو کیا بات ہے بھائی، کوتمیر سے پوری ڈش بنتی ہے ہمارے یہاں۔ تو شام کے ٹائم پہ قیمہ آیا تھا، میں نے کہا اس کو مگر میں فریزر میں بھی رکھ دوں گی تو پھر کل پھر نکالو پھر بھگاؤ، سے اچھا بھی چڑھا دیتی ہوں۔ تو میں نے یہاں پر 10 لیورا قیمہ لیا ہے، اور اس میں وہی ادرک لہسن زیرہ اور گرم مسالے کا پاؤڈر، ہلدی، ہری مرچی، نمک، یہ سب ڈال کے بھوننے رکھ دیا، تھوڑا نیمبو کا رس بھی ایڈ کر دیا، اور پھر تھوڑا جب بھوننے لگ جائے نا تو اس کے بعد پھر میں نے دھنیے کا پاؤڈر ایڈ کر دیا۔ بس پانی خشک ہو گیا تھا تو میں نے اس کو باہر ہی رہنے دی۔ میں نے کہا صبح اٹھ کے پہلے قیمے کے سموسے بھرا لیں گے، کیونکہ آپ جیسے پتہ ہے آپ کو، ہم گجراتی ہے، قیمے کے سموسے بنا ہماری مطلب کوئی پریپریشن لگتی نہیں، تو پہلے ہم اسی کو ڈن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ہے نا پیاز کا پانی نکال لیا تھا، اور کوتمیر کو بھی میں نے دھلا کے لے لیا تھا، اور اس میں ڈال دیا ہے قیمے میں، اور اچھا سا اس کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس مومنٹ چیک کر لیں کیا کم ہے کیا نہیں ہے، اور بس کیا ریڈی ہے آپ کا قیمہ سموسے بننے کے لیے۔ یہاں پر بچے بھی ماشاءاللہ ہیلپ کر رہے تھے، ابھی بچے چھٹیاں چل رہی ہیں نا بچوں کی، تو ویکیشن میں کافی یہ بار ہیلپ ہو گئی، یہ بار کیا ہر بار انشاءاللہ ہیلپ ہی رہے گی، کیونکہ ہر بار اب رمضان تھوڑے چھٹیوں میں ہی آنے والے ہیں۔ ہوپ آج کا ویڈیو بلاگ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، جلد ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔